مقدس میں سے دوسرا تیموتھیوس کا خط، اس کا باب نمبر 3 آیت نمبر 15۔ دوسرا تیموتھیوس کا خط پر اس کا تیسرا باب ہے، چیپٹر 3 اور 15ویں آیت ورس 15۔ یہاں لکھا ہے، اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے اور تو بچپن سے ان پاک نوشتوں سے واقف ہے جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے نجات حاصل کرنے کے لیے دھنائی بخش سکتا ہے، دھنائی بخش سکتے ہیں۔ اگلی آیت، ہر ایک صحیفہ جو خدا کے الہام سے ہے، تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راست بازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہیں، تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کے لیے بالکل تیار ہو جائے۔ خدا ان کا پاک کلام پڑھا جانا، سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آج کا یہ مضمون ہے، کلیسیائی طور طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ جو کلیسیا کا انتظام ہے یا کلیسیا کا جو طور طریقہ دستور ہے وہ کیسا ہونا چاہیے، اور اس کے لیے یہ جو پالوس رسول اپنا ایک خاص اس کا شاگرد، ایک چنا ہوا الگ کیا ہوا مسیحی اس کو تعلیم دے رہا ہے کہ تو بچپن سے پاک نوشتوں سے واقف ہے۔ اس کی ماں جو تھی تیموتھیوس کی، یہ ایک رومی عورت تھی، لیکن باپ یونانی تھا، اس نے ایک یونانی آدمی سے شادی کی۔ لیکن جب پالوس رسول نے ان دونوں کو تعلیم دی، منادی کی ان کے درمیان، اور منادی کرنے کا نتیجہ کیا نکلا کہ انہوں نے مسیحی کو قبول کر لیا۔ وہ یونانی سے مسیحی ہوگی اور وہ دوسرے اس سے عبرانی سے، وہ مسیح کے ماننے والے مسیح کے پیروکار ہو گئے۔ اور یہ بچپن ہی سے چھوٹا جب تھا، کیونکہ ماں باپ نے مسیح کو قبول کیا نا، تو یہ بچپن ہی سے پاک نوشتوں سے، خدا کے کلام سے واقف ہے۔ پہلے تو ماں کے سبب سے، کیونکہ ماں عبرانی عورت تھی، پرانا عہد، جب باپ نے قبول کیا تو باپ کے وسیلہ سے نیا عہد مل گیا۔ دونوں عہد کا جاننے والا جیسے ہم جاننے والے ہیں، بچپن سے واقف ہیں، پیدائشی طور سے سنڈے اسکول میں جانا آنا، یہ مسیحی گھرانے میں پیدا ہونا پیدائشی طور سے، یہ ہمارا بچپن کا کہہ لے کہ یہ
دستور اور بچپن کا طریقہ اور بچپن ہی سے جو سارا انتظام چل رہا ہے، ہم اسی پہ چل رہے ہیں. ایسا ہی ہے نا؟ تو وہ کہتے ہیں تو اس سے واقف ہے. جو تجھے مسیح یسوع پر ایمان لانے سے کیا کر سکتا ہے؟ نجات حاصل کرنے کے لیے بنائی بخش سکتے ہیں. یہ نوشتے جو ہیں کلام، دو باتوں کے لیے بڑا ضروری ہے. مسیح یسوع پر ایمان لا کر نجات، اور دوسرا بھلائی بخشنے کے لیے. لوگ ایمان لاتے ہیں، مسیح کو قبول کرتے ہیں، لیکن پھر بھی نادان، بے وقوف اور بار بار گناہ میں گرنے اور پڑنے والے. بائبل کی تعلیم تو یہ ہے کہ جو خدا سے پیدا ہوا ہے وہ گناہ کر ہی نہیں سکتا. لوگوں نے تعلیم نکال لی، نہیں جی یہاں ترجمہ ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یہاں ایروسٹ ورب ہے عبرانی گرامر کے مطابق. وہ کہتے ہیں یہ یہاں پہ جو آیت ہے نا اس کا ترجمہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گناہ کر نہیں سکتا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں اس کا ترجمہ یہ ہو کہ وہ مسلسل گناہ نہیں کرتا رہتا. یعنی کبھی گناہ کیتا کبھی چھڑ دیتا، پھر کبھی گناہ کیتا پھر چھڑ دیتا، توبہ مانگ لیتی. وہ ایسی سوچ کہتے ہیں. لیکن بائبل بڑی صاف کہتی ہے کہ جو کوئی گناہ کرتا ہے وہ ابلیس سے ہے. اسی باب کے اندر پہلا یوحنا تیسرے باب کے اندر یہ آیتیں ہیں، یہ میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں. وہ ابلیس سے ہے، گناہ کرنے والا. ایک گناہ کی معافی ہے، وہ ہے خطا ہے. اور وہ خطا کیا ہوتی ہے؟ جو نادانستہ طور پر آپ سے ہو جائے. یعنی آپ ارادتاً کرنا نہیں چاہتے، آپ ارادتاً کسی کا دل دکھانا نہیں چاہتے، آپ ارادتاً کسی کے لیے ٹھوکر کا سبب نہیں بننا چاہتے، آپ ارادتاً جھوٹ یا ایسی کوئی بات آپ کو کہنا نہیں چاہتے. آپ نے مذاق میں کی اور اس نے اس کو سچ مان لیا اور وہ بعد میں پتا چلا کہ وہ جھوٹ تھا. ارادہ تو نہیں تھا کہ آپ پورے ارادے سے جھوٹ بول کے اس سے فائدہ کوئی لے لیں. یہ ایک مذاق میں کہا، اور وہ جیسے اکثر یہ ہمارے لوگ کرتے ہیں کہ یہ اپریل فول ہے، وہ کیا مذاق ہی ہوتا ہے. لیکن وہ کیا ہے، لیکن وہ لوگ سے جیتا ہو جاتے ہیں اور بعد میں کہ وہ نہ جھوٹ ہو جیسی. یہ بتانے کا، سمجھانے کا، مثالیں دینے کا مقصد یہ ہے، بائبل کہتی ہے تو ہر طرح کی ناراضگی گناہ، پر ایسے گناہ بھی ہیں جن کی سزا موت ہے. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاتھ اٹھا کر ہاللیلویا. ارادتاً کرنے والے، آپ کو پتا ہے کہ یہ بات گناہ ہے، یہ کام گناہ ہے، یہ جھوٹ بولنا، یہ ایسے نازیبا کام یا نشہ یا کچھ بھی ہے، آپ نے سیکھ لیا ہے، آپ نے بائبل کی تعلیم لے لی ہے. اب بپتسمہ کے وقت تعلیم دی گی نا، بہتوں کو تعلیم دی گی کہ اپنی پرانی انسانیت کو ختم کر دو. یہ ابھی بھی تعلیم جاری ہے، کئیوں کو بتایا جا رہا ہے بپتسمے کے بارے میں. اور واضح ایک ایک لفظ کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ پرانی انسانیت ختم ہو جائے، دفن ہو جائے، مر جائے، مٹ جائے. آپ پرانے انسان جو تھے، آپ کے اندر جو حسد، غصہ، تفرقہ تھا، جو بھی باتیں تھی وہ ساری ختم ہو جائے. آپ نئے ہو، مسیح میں لائے ہو، الگ نظر آئیں. اور میں نے بتایا پالوس کہتا ہے گلتیوں 2:20 کے اندر، اب میں زندہ نہ رہا بلکہ
جب آپ زندہ نہیں ہو تو کون زندہ ہے جی؟ اور جب مسیح زندہ تو کیا مسیح گناہ کرے؟ بولیں. لیکن جن کے اندر مسیح مر چکا ہے، مسیح کا روح نہیں ہے، دوسرے لفظوں میں یہ کہوں گا جن کے اندر مسیح کا روح نہیں ہے وہ گناہ کو چھوڑ ہی نہیں سکتے اور جان بوجھ کر بڑے بڑے گناہ کریں. سو یہاں پر اس کو تعلیم دی گئی کہ پاک نوشتوں سے تو واقف ہے اور یہ تیری دنائی بخشنے کے لیے بہت ہے، کیونکہ جب کلام سے آپ واقف ہوں گے، کلام کہے گا بیگانے مال کا لالچ نہ کرنا، تو اب کبھی بھی بیگانے مال کا لالچ. میں حال ہی میں ایک بات سن رہا تھا، آپ کے لیے بھی سننے کے لیے غور کر رہا تھا. ایک پاسٹر کلام سنا رہا تھا اور پاسٹر کا کلام مسیح کی گواہی دینا نہیں تھا، وہ سرگٹ کی گواہی دے رہا سی. کہنا سرگٹ پینا فائدے مند ہے. میں کہا جی میسج کے اندر بتا رہا تھا نا کہ کیسے اور کیسے فائدے مند ہے جی. آپ سرگٹ پییں گے، آپ کو کھانسی شروع ہوگی، آپ کے لنگز میں مسئلہ ہونا شروع ہوگا، پھر ختم ہونا شروع ہو جائے گی، اور پھر شروع میں تو کچھ نہیں ہوگا، وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے جب پھر ختم ہونا شروع ہوں گے یا کھانسی یا کچھ اس طرح کچھ شروع ہو جائے گی تو اس کے بڑے فائدے ہیں. کہتا ہے آپ کو کھانسی شروع ہوگی، راتی کا چور رہے گا، تسی کھنگو گے، چور دے گا کوئی جا گئے اور نس گئے. ایسے سرگٹ کے فائدے دس رہے سی. پھر کہتا تو سانو کھانسی ہوئے گی، تسی طرح طرح دیا دوائیاں لے کے آؤ گے، تو وہ کی ہو جائے گی، تو سانو ڈاکٹری آ جائے گی، تسی ڈاکٹر بن جاؤ. پھر جدو پھیپھڑے ختم ہو جائیں گے، آپریشن سے جاؤ گے، اوتھے تسی سکھ جو گے دوسرے نال، پھر انہاں نوں کیڑی کیڑی بیماریاں نے، تسی پھر انہاں نوں مشورے دو گے، تسی حکیم ہو جاؤ گے. اے فائدے دس رہا سی. بتانے کا مقصد لوگ اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے کلام کو بھی غلط استعمال کرتے ہیں اور اپنے مقصد کا اپنے فائدے کا سر. لیکن خدا کا کلام ہمیں گناہ کرنے سے منع کرتا ہے اور واضح طور پہ لکھا ہوا ہے کہ گناہ کی مزدوری موت ہے. ہاللیلویہ. جو گناہ کرتا ہے وہ خدا کی بادشاہی میں کبھی نہیں جائے گا. اور یہ آپ پڑھ لیجئے گا گھر میں جا کے، میرا جو موضوع نہیں ہے لیکن میں تھوڑا سا اس طرف نکل گیا. پہلا کرنتھیوس کا 6 باب 9 آیت لکھا ہے بدکار خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہو. وراثت آپ کو اگر چاہیے وہاں پر تو اس کے لیے ضروری کیا ہے کہ آپ خدا کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزاریں، جو بہت مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. بھئی ایسے بھی تو ہیں جو گزارے ہیں نا، جو نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ ایسی غلط سوچوں کاموں میں ہیں، نہ کوئی نشہ، نہ کوئی اور ناچ رنگ ہے. ایون شادیوں پہ بھی کوئی ناچ رنگ نہیں ہے. جہاں تو لوگ کہتے ہیں کیا بات دیتے پھر یہی ہوتا ہے جسے لوگ کہتے ہیں شادیوں پہ یہ نہیں ہوتا، شادیوں پہ ہی تو مسیح کی گواہی دینا ہوتا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ. سو اس سے کہا کہ تو بچپن سے واقف ہے اور ہم بھی واقف ہیں. ایک بڑی خوبصورت آیت جو ہم بڑے زور و شور سے پڑھتے کہتے ہیں، میں وہ بھی آپ کے لیے پڑھتا ہوں. پطرس کے خط کے اندر، پہلا پطرس کا خط ہے 2 باب
9 آیتیں آپ کو زبانی شاید یاد ہو، لیکن تم ایک، یاد ہے جی کسی کو؟ تم ایک شاہی برگزیدہ نسل، شاہی کائنوں کا مقدس قوم اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے، تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو جس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں. یہ 5 خدمتیں جو بائبل کے اندر ہمیں ملتی ہیں. پہلی کیا ہے جی؟ رسول، مبشر، چرواہا، استاد. اور 5ویں کیا ہے جی؟ یہ 5 خدمتیں ہیں. 5ویں میرے ذہن سے بھی نہیں. یہ 5 خدمتیں ہیں جو بائبل کے اندر ہمیں افسیوں کے خط کے اندر یہ جا کر وہاں پر ملتی ہیں. اور خدا ان خدمتوں کو اپنے نبی، 5ویں خدمت نبی کی ہے، اپنی کلیسیا کے اندر استعمال کر رہا ہے. یہ 5 خدمتیں ہیں. کاہن تو کسی کو نہیں خدا نے کہا نئے عہد کے اندر ظاہری طور پر، لیکن مکاشفہ میں ہمیں یہ حوالہ ملتا ہے 2 جگہ پر، پہلے باب میں اور 5ویں باب میں، کہ تم کاہن ہو اور کیا ہو، بادشاہی کرتے ہو. 2 جگہ یہ ملا. بڑے غور سے سنیے گا ان باتوں کو جی. تو کاہن تو ہم سب ہی ہیں اگر سمجھیں تو، لیکن اس کاہن کو جو چنا گیا ہے اس کو مسح شدہ کاہن بنانا بھی ضروری ہے. مسح شدہ کاہن بھی بنانا. یہ چرچ کا طریقہ میں بتا رہا ہوں، وہ چرچ کی ترتیب بتا رہا ہوں. کلیسیا کی کاہن سے شروع ہوتی ہے، پاسٹر سے شروع ہوتی ہے. تو یہ کہانت پرانے عہد نامے میں ہمیں ضرور ملتی ہے. ہارون موسیٰ کا بڑا بھائی، 4 سال موسیٰ سے بڑا تھا. خدا نے اس کو کاہن مقرر کیا اور کہا کہ پشت در پشت تیرے نسل میں سے کاہن ہوں گے. اور ان کو کیا کیا جی؟ ہیکل کے اندر رہنے کا حکم دے دیا. وہ ہیکل کے اندر دن اور رات رہتے، ہیکل کے پاس، عہد کے صندوق کے پاس، پاک ترین مقام کے پاس جایا کرتے تھے اپنی اپنی باری پر. یہ خدا کی ترتیب میں تھا، یہ خدا کے انتظام میں تھا. جو پاک ترین مقام تھا نا، وہاں صرف سردار کاہن سال میں ایک ہی بار جایا کرتا تھا. یہ باتیں آپ کے لیے فائدہ مند ہے، اگر غور سے سنیں گے تو آگے کا میسج آپ کو سمجھ آ جائے گا. اور پھر یہ ہیکل کے اندر ہوتے تھے اور ہیکل کے چاروں اطراف پر شمال، اس کے بعد مشرق، مغرب، شمال اور جنوب، یہ چاروں طرف جو تھا ہیکل کے چاروں طرف ڈیرے لگے ہوئے تھے قبیلوں کے، اسرائیلی قبیلوں کے. ٹھیک ہے جی. ہیکل کے چاروں طرف کیا تھے؟ کیا لگے تھے؟ ڈیرے لگے ہوئے تھے. اندر کون ہوتے تھے ہیکل کے؟ خیمہ کے. خیمہ کے اندر کون ہوتے تھے؟ میں ہوں دس ہے. کون ہوتے تھے؟ اونچی بولو، ٹھیک بول رہے. کون ہوتے تھے؟ کاہن. ہیکل کے اندر کون ہے؟ ہیکل کے باہر کون ہے؟ مختلف قبیلوں والے. لیکن ایک قبیلہ تھا جو خیمہ کے بالکل نزدیک رہتا تھا، اور وہ تھا لاویوں کا قبیلہ، خدمت گزار لوگوں کا قبیلہ.
اور خدمت گزار قبیلے کے اندر کیا پایا جاتا تھا؟ جیسے آج کے وقت کے اندر ہم ایلڈرز، ڈیکنز، مبشر اور اس طرح کے عہدے جو ہوتے ہیں وہ گوائر کے یا دوسرے تیسرے انتظامی، یہ سارے لاویوں کے اس میں آتے ہیں جی. اور یہ خیمہ جو تھا یہ خدا کا دل تھا، اور یہ خیمہ کے نزدیک رہنے والے خدا کے دل کے قریب رہنے والے ہیں، خدا کی نزدیکی میں رہنے والے ہیں. شاید کسی ملک میں یہ کلیسیا کا انتظام ہوتا ہو، وہاں کسی کو یہ باتیں پتا ہو یا وہ اس پر عمل بھی کرتے ہوں، لیکن میں نے پاکستانی کلیسیا کے اندر اس بات کو نہیں دیکھا جی. وہ خیمہ کے پاس آنا ہی نہیں چاہتے، خیمہ کی نزدیکی حاصل کرنا ہی نہیں چاہتے. ان کو تو حکم تھا 20 سال سے لے کے 50 سال کی عمر تک، یہ 30 سال مسلسل خیمہ کے پاس رہ کر اپنی ڈیوٹی دیتے تھے. اور ان کی سب سے بڑی اور پہلی ڈیوٹی میں یہی آتا تھا کہ کسی غیر کو خیمہ کے نزدیک نہیں آنے دیتے. 3 فرقے تھے ان کے، پہلا کہاتیوں کا تھا، دوسرا جرسونیوں کا تھا، اور تیسرا جو تھا مراریوں کا تھا. کہاتیوں کا کام کیا ہوتا تھا؟ یہ عہد کے صندوق کو اٹھاتے تھے، اور جو چھت ہوتا تھا خیمہ کا، جو اوپر کا حصہ ہوتا تھا، یہ اس کو اٹھاتے تھے. اور جو جرسونی ہوتے تھے وہ ہیکل کے جو پردے ہوتے تھے اور ہیکل کے اندر جو باقی پاک برتن اور ظروف ہوتے تھے وہ ان کو اٹھاتے تھے. اور جو تیسرے جو تھے مراری، ان کا کام باہر کا ہوتا تھا. وہ جو رسیاں ہوتی تھی، وہ کیل جس سے وہ خیمہ کو باندھا جاتا تھا اس کی مضبوطی کے لیے، وہ ان کو لے لیتے تھے. یہ 3 قسم کے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا تھا. اور یہ ایک دن کی چھٹی نہیں ہوتی تھی، یہ اپنی ذمہ داری بتائی. اور ایک خاص بات یہاں پر جو تھی، ایک فرقے والا دوسرے فرقے کے کام میں دخل نہیں ہوتا. لیٹس سپوز، مثال کے طور پر، جیسے میں مثال لیتا ہوں، چرچ میں کوئی صفائی کر رہا ہے یا کوئی خدمت کر رہا ہے چرچ کی کسی بھی انداز سے اس کی خوبصورتی کے لیے، دوجا کوئی آنا نہیں سی کول، انہوں پتا ہے خدا نے دی ذمہ داری آئی ہے، اور جس کی ذمہ داری ہوتی تھی وہ بڑی وفاداری سے کرتا تھا. ہم نے تو عہدوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں، ہم نے خدمتوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں. خدمت یہ نہیں ہے کہ ہم سنڈے کے سنڈے آئیں اور گھنٹہ 2 گھنٹہ اپنا لگا کر چلے جائیں. اور کئیوں کو تو تیار شدہ چرچ جیسے آج ہمیں ملتا ہے، تیار چرچ. کبھی سوچا ہم نے کہ یہ کیسے تیار ہوتا ہے، اس کی خوبصورتی کیسے بنتی ہے، کون یہاں محنت کرتا ہے؟ کبھی سوچا جی؟ کئیوں کو تو پتا لیکن سوچا نہیں. پتا شاید سب کوئی ہو لیکن پھر بھی کوشش نہ کی ہو کبھی. یہاں سمجھانے کا مقصد، جو میرا مقصد ہے، بات کو بڑے غور سے سنیے اور سمجھیے گا. یہ برکت، یہ عہدہ خدا دینے والا ہے، یہ ذمہ داریاں خدا دینے والا ہے، اور جن سے خدا ذمہ داریاں لیتا ہے وہ بھی خدا کی مرضی سے ہوتی ہے. میں بڑی کلیئرلی یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ خدا کے انتظام کے مطابق ہے. خدا نے ایک وقت مقرر کیا تھا ان کا 20 سے 50 سال.
یہ وقت تھا نا جی، 50 سال کے بعد ان سے وہ خدمت لے لی جاتی اور کسی جوان 20 سال والے یا کسی اور کو دے دی جاتی تھی۔ تو یہ خدا کے انتظام کے اندر پایا جاتا ہے۔ سو یہ کہانت شاہی کہانیوں کا فرقہ، میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ شہانت بھی آپ کے پاس ہے اور کہانت بھی آپ کے پاس ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ میسج کی کتنوں کو آ رہی ہے؟ ایمانداری سے ہاتھ اٹھائیں۔ پریز گاڈ۔ مجھے امید ہے کہ باقی سمجھنے کی اگر کوشش کریں تو ان کو بھی آ جائے گی۔ سو ذمہ داریوں کو سمجھیں، اپنی خدمت کو سمجھیں، اپنی خدمت کے انتظام کو سمجھیں، آپ خدا کی نزدیکی میں ہیں۔ اچھا، لاویوں کو کیوں چنا جی؟ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے، سوال یہ پیدا ہوتا ہے لاویوں کو خدا نے کیوں چنا؟ کسی کو پتہ؟ ہلو، اوکے، میں آپ کو ٹیچ کرتا ہوں۔ ایک ہی پوائنٹ کروں گا لیکن ہے پاورفل۔ جب موسیٰ کوہ سینا پر گیا اور خدا سے وہاں باتیں کر رہا تھا، خدا کا حکم لے رہا تھا، نیچے ہارون کے پاس سارے قبیلے والے آئے، کہتے ہیں یہ مرد موسیٰ جو ہمیں مصر سے نکال آیا، نہ جانے اس کو کیا ہوا، کہاں رہ گیا، تو ہمارے لیے بال کا بچڑا بنا تاکہ ہمارا وہی خدا ہو، ہم اس کی پرستش کریں اور کہیں کہ یہ ہمیں نکال آیا ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا جی؟ ہارون نے بنا دیا، اور جب بچڑا بن گیا وہ سب اس کے سامنے ناچنے شروع ہو گئے۔ ناچتے ناچتے خدا نے بات کی موسیٰ سے، اس دوران جب وہ ناچ رہے تھے خدا نے کہا دیکھ یہ لوگ جنہیں تو مصر میں سے نکال کے لایا، نکال کے تو خدا لایا تھا، لیکن وہاں خدا کہتا تیرے لوگ جنہیں تو نکال کے لایا، دیکھ ان کو کیا ہو گیا۔ اور موسیٰ جب نیچے آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہاں سب لوگ کیا کر رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، اور وہ اس مورتی کے آگے، اس بت کے آگے جو انہوں نے بنایا۔ اب غور سے سنیے گا، وہاں موسیٰ نے کہا کہ جو خدا کی طرف ہیں وہ میری طرف آ جائیں، اور جو خدا کی طرف نہیں ہیں وہ اسی طرف رہیں۔ اور صرف ایک فرقہ ہی تھا یہ لاویوں کا، جن کے اندر خدا کی طرح غیرت تھی اور خدا کے لیے غیرت تھی، وہ وہاں سے نکلے اور موسیٰ کے پاس آ گئے۔ موسیٰ جو خدا کا خادم تھا وہ اس کی نزدیکی میں آ گئے، اسی لیے خدا نے اس کو پسند کیا۔ اور آگے جب ہم جا کر اقبال کی کتاب میں پڑھیں، اور خدا جب میراث دے رہا تھا، حصے دے رہا تھا، غور سے سنیے گا، خدا جائیدادیں بانٹ رہا تھا کہ اس کی جائیداد میں یہ حصہ ہوگا، اس کی جائیداد میں یہ حصہ ہوگا۔ وہاں پر خدا نے لاویوں کو کوئی زمین، کوئی جائیداد نہیں دی، اور کہا کہ میں لاویوں کی میراث ہوں۔ اور سوچئے کہ وہ خدا جس نے کائنات بنائی، جس نے تمام بشر کو بنایا، جس نے ہر چیز بنائی ہے، وہ کہہ رہا ہے میں لاویوں کی میراث ہوں۔ جس میں سے اس نے کاہنوں کو چنا ہے، وہ آج ہمیں بھی کہتا ہے کہ تم میری خاص ملکیت ہو۔ ہاللیلویہ، اس نے ہمیں چن لیا، الگ کیا ہے۔ ہاللیلویہ، ملکیت ہمیں بنایا ہے وہی خاص، اور وہی خاص ملکیت ہے۔ میں مزید اور اس میں نکھار کرتے ہوئے کہوں گا، جو خدا کی طرح غیرت مند ہے، خدا کے لیے، خدا کے گھر کے لیے، خدا کے گھر کی ذمہ داریوں کے لیے، خدا انہی کو کہے گا میں ان کی میراث ہوں اور یہ میری میراث ہے، یہ میری میراث کا حصہ ہے۔ اور دیکھیں، انہیں زمین پر چھوٹے چھوٹے قبیلے یا جگہ نہیں ملی، انہیں آسمان پر بھی بڑا جگہ ملا۔ ہاللیلویہ، ہماری میراث زمین پر نہیں ہے،
ہماری میراث زمینی حصہ نہیں ہے، ہمارا گھر آسمان پر ہے اور ہم اس زمین پر پردیسی اور مسافر ہیں۔ یاد رکھیں ہمارے ابدی آرام کی جگہ، ہماری اصل جائیدادیں آسمان پر موجود ہیں۔ ہاللیلویا ہاللیلویا، جہاں وہ ہمیں لے کر جانے کو ہے، اور اسے کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں وہ ساڈا سردار کا دن، سردار کا ہی ہے نا، وڈا سب تو وڈا ساڈا کا دن، وہ اگے اگے دیسی دے پیچھے پیچھے۔ یہ شاہی کہنوں کے فرقے کی سمجھا رہا ہوں جی۔ آپ کہتے ہیں نا جی میں شاہی کہنوں کا فرقہ ہوں، کہ اے پھر سمجھو کہ کی آیتیں تو یہ بڑی بار آپ نے پڑھی ہوں گی، رٹے بھی لگائے، شاید زبانی بھی یاد ہو بچوں کو، لیکن میں شہانت اور کہانت سکھا رہا ہوں کہ آپ بادشاہی کرنے والے لوگ ہیں، اور مکاشفہ کی کتاب کے اندر یہ لکھا ہے کہ وہ زمین پر بادشاہی کرتے ہیں، پھر ہم ضیافت کے لیے جائیں گے 3.5 سال وہاں، اور اس کے بعد جب آئیں گے تو 1000 سالہ بادشاہی بھی کریں گے۔ ہاللیلویا۔ تو کتنے لوگ بادشاہی کرنا چاہتے ہیں؟ تو کیا ہم خدا کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ بتوں کی چیزوں میں شامل ہو کر، بتوں والے کام کر کے، جادوگریاں اور طرح طرح کی چیزیں ان میں شامل ہو کر، کیا ہم خدا کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے خدا کو ناچیز جانتے ہیں؟ جو کوئی ایسا کرتا ہے یاد رکھیں بے سزا نہ چھوٹے گا۔ موسیٰ تو بنی کورہ کے گھرانے نے کیا کہا جی؟ کیا تو اکیلا ہی پاک ہے؟ تو کلا ہی خدا دا خادم ہے؟ ساری کلیسیا پاک نہیں ہے؟ اے ساری کلیسیا خدا دی ہے؟ جو میں اکثر لوگ کہنے دینا چرچ تے کلیسیا دا ہوندا ہے، انجی کہنے دینا کلیسیا کا ہوتا ضرور ہے، لیکن جس کو خدا نے اس پر مسح کر کے مقرر کیا ہے وہ اس کا لیڈر ہے، موسیٰ جو مقرر ہوا۔ جے کوئی کہے گا نا ہے کہ ایک ساری کلیسیا دے وہ نہیں، تو پھر اگو خدا بھی کی کرے گا، زمین کھول دے گا۔ یہ یاد رکھیں جو کاہنوں کا کام ہے وہ کاہن نہیں کرتے ہیں۔ ایک بادشاہ تھا، انہیں بہور جلانے کی کوشش کی تھی، انہیں کی کیتا کاہن کا کام کرنے کی کوشش کی تھی، اور وہاں کیا ہوا غور سے سنیے گا، جب اس نے کاہن کا کام کرنے کی کوشش کی تو لوگوں نے تو روکنا چاہا کہ اے بادشاہ عزیہ رک جاؤ، نے کہا نہیں میں جلاؤں گا، اور جب جیسی اس نے جلایا اس کو کوڑ نکل آیا۔ میں یہ تو نہیں کہتا کہ کوڑ نکلے گا، لیکن نقصان ضرور ہوتا ہے جو کاہنوں کے کام کے اندر مداخلت کرتا ہے جسے خدا نے مقرر کیا۔ اس لیے کاہنوں کے بارے میں بولنا سوچنا بہت ضروری ہے۔ ان کے خلاف جب بھی بولتے ہیں، مجھے پتا ہے کافی بولتے ہیں، جب بھی بولتے ہیں تو یہ سوچ لیں کاہن تو نہیں سن رہا لیکن خدا سن رہا۔ کوئی بھی ہے منصوب ہے وہ خدا کا۔ داؤد نے کیا دیکھا؟ داؤد نے کیا دیکھا؟ یہ ساؤل سے روح جدا ہو گئی، ساؤل بادشاہ نہیں رہا، خدا نے اسے رد کر دیا۔ اس کے پاس موقع تھا وہ تلوار چلائے، لیکن انہوں نے تلوار نہیں چلائی، میں نہیں خدا کے منصوب پر تھا، اور خدا نے اسے اگر وہ چاہتا وہ تلوار سے اسے مار بھی دیتا۔ ایک رات جب اس نے اسے سوتے ہوئے پایا تھا۔ اس لیے یہ شاہی کہانت بڑی مشکل ہے۔ ہم ویڈیو کو پکڑ یہاں سے میں اس کو واش روم لے کے جاؤں، یہاں پہ اسٹاپ کر الگ کیے ہوئے لوگ جو پاک ترین مقام کے پاس رہنے والے ہیں، اور یہ لاوی خدمتگار مددگار ہیکل کا بوجھ اٹھانے والے، ہیکل کی ذمہ داریوں کے اندر مضبوط پلر ہوتے ہیں۔
جیسے یہ آپ کے سامنے پلرز ہیں، ان پر یہ پچھلی پوری تقریباً چھت کھڑی ہے. یہ چھت کو اٹھانے والے، دیواروں کا کام کرنے والے ہیں. خدا کو ان کو اپنی نزدیکی میں رکھنا چاہتا ہے، لیکن ضرورت کے مطابق یہ ہے کہ ہمیں اس کی اہمیت پتہ ہو. آج اس لیے میں سمجھا رہا ہوں، یہ سارا موضوع میں نے اس لیے سمجھایا تاکہ ہمیں آج کے بعد اپنی خدمت کا پتہ ہو اور ہم اسی میں وفادار اور تابعدار رہیں. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس کوئی خدمت نہیں ہے، وہ لاوی تو ہے، خدا کی خاص ملکیت تو ہے. لاویوں کو کہا نا یہ میری میراث ہے، یہ میرا حصہ ہے، یہ میری جائیداد ہے. آپ کو بھی کہہ دیا کہ تو میری خاص ملکیت ہو، لوگوں کی نہیں، قوموں کی نہیں، کسی بت پرست کی نہیں، کسی اور کی نہیں، بلکہ کس کا کام میری ملکیت ہو. تو جس کی آپ ملکیت ہیں، جس کے بیٹے کے لہو سے آپ خریدے گئے ہیں، اب آپ اپنے نہیں رہے بلکہ آپ کی قیمت ادا کی گئی ہے. تو جس نے قیمت دی ہے بھائی، جو قیمت دے چکا ہے آپ کی، اسی مہینہ تنخواہ لینے نا کہ کنی وفاداری نہ جانے ہیں. اور جس نے تو اپنا خون قیمت کے طور پر دیا ہے، اس کی کتنی وفاداری کرنا ضروری ہے، کتنی ضروری ہے. مہینے چکر یہ تو آج آ کے بڑی وفاداری ہوتی ہے. ایسا ہی ہے جی. کتنی باری آنا ہے؟ ہر روز بلا ناغہ دعا کرتے ہوئے اس کے سامنے آنا ہے. یہ ہماری محبت، پیار، ہماری وفاداری ہے. اور میں اس میں یہ کہنا چاہوں گا، یہ باتیں خاص طور پر کہ کاہن خیمہ کے اندر ہوں گے، لاوی خیمہ کے باہر ہوں گے، اور یہ باقیوں سے الگ ہیں اور خدا کی خاص میراث ہے. خدا نے خاص آپ کے لیے ایک الگ حصہ، ایک الگ مقام، ایک الگ جگہ رکھی ہوئی ہے. تو کبھی بھی خدا کے منصوبے سے ہٹ کر کبھی بھی کام کرنے کی کوشش نہ کریں. ایک آخری بات سمجھاؤں گا، کلوز کرتا ہوں. اچھا، ان کو زمینیں نہیں دی خدا نے کہ جدے ہل بوون، بیل بکڑے بچڑے بھی کوئی نہیں دیتے کہ جڑے ہے پالن پوسن بڑے کرن تے انہاں دا گوشت کھاون، دودھ پیون، کچھ بھی نہیں کیتیا. لیکن سب سے زیادہ ان کے پاس Do you know؟ کیا آپ جانتے ہیں کیسے؟ کیونکہ یہ خدا کی میراث ہے. یہ خدا کی نزدیکی میں تھے، یہ خدا کے پاس آتے تھے، یہ خدا کی طرح غیرت مند تھے، یہ خدا سے محبت کرنے والے، وفاداری سے اس کے ساتھ قائم رہنے والے تھے. وہ ڈیوٹی جو اس نے دی تھی اس کو نبھانے والے تھے. ہماری ڈیوٹی کیا ہے؟ ہماری رویا کیا ہے؟ ہمارا بوجھ کیا ہے؟ ہماری خدمت کیا ہے؟ ہمارے کام کیا ہے؟ ہم کیوں زمین پر ہیں؟ کبھی سوچیں. پھر کہنے ہیں کہ روزی روٹی منگی سی تو وہی مل گئی. ہمارے لیے صرف روز کی روٹی نہیں ہے، ہمارے لیے خدا کی بادشاہی بھی ہے. ہاللیلویہ. ہمیں زمین پر روز کی روٹی سے ہٹ کر خدا کی بادشاہی بھی دی ہے، اور وہ بادشاہی آپ کے منہ میں ہے، آپ کی زندگی میں ہے. جتنے قریب ہیں آپ خدا کے،
اتنے زیادہ بلیسفل اور پاورفل ہوں گے. اگر تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کاہن ہیں یا لاوی ہیں تو پھر نزدیکی بھی انگلی ہونی چاہیے. مجھے نہیں سمجھتے پھر دوری بھی انگلی کر لو, مجھے کوئی اعتراض نہیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. پرانے یہ حکم چلایا دور دور رمن, لیکن اے نزدیک نزدیک رمن. اس لیے اپنی خدمت کو جانتے ہوئے خدا کی طرف بڑھتے چلے جائیں اور اس سے اپنی محبت دکھاتے چلے جائیں. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں.